بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت. بھائی ویسا ہی ہے، وقت کم ہے اور کہانی بہت طویل ہے، اور کہانی ہے بھی بڑی انٹرسٹنگ. تو آج آدھی کہانی سنیں گے، اب دیکھتے ہیں کتنا ٹائم بچتا ہے اور کتنی کہانی آج ہوتی ہے، کتنی کہانی کل ہوتی ہے. لیکن کہانی ہے اس وقت کی. اب کل آپ کو پتا ہے امام علی علیہ السلام کی شہادت کا دن تھا. تو اہل بیت کے ساتھ جو طریقہ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ اہل بیت جتنے اخلاق جتنا اچھا تھا ان کا، وہ جتنے کریم تھے، جتنے مہربان تھے، جتنا لوگوں کا خیال رکھتے تھے، لوگ اتنے ہی زیادہ اہل بیت کے دشمن تھے. ایسے ہی ہے نا. اور ہمیشہ خدا اہل بیت کے ساتھ ایک ذات کو رکھ رہا تھا شروع میں، اسلام کے شروع کے سالوں میں، کہ جو ان کا خیال رکھتے تھے، جو ان کی حفاظت کرتے تھے. رسول خدا کی سب سے پہلے حفاظت کون کرتے تھے؟ رسول خدا کے چچا کون؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام. صحیح ہے. تو رسول خدا کی حفاظت کرتے تھے. کوئی جو کفار تھے، جو رسول خدا کے دشمن تھے، کوئی حضرت ابو طالب کے ہوتے ہوئے رسول خدا کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا. رسول خدا کے حضرت ابو طالب کے جانے کے بعد امام علی علیہ السلام رسول خدا کی حفاظت کرتے رہے. صحیح ہے. رسول خدا اس دنیا سے گئے، اہل بیت کی حفاظت امام علی علیہ السلام کرتے رہے. امام علی علیہ السلام گئے، حضرت عباس علیہ السلام، اور حضرت عباس علیہ السلام کے بعد تو اہل بیت کے اوپر جو ظلم ہوا، کربلا کا واقعہ، تو وہ ظلم بتاتا ہے کہ جب کوئی نہیں تھا حفاظت کرنے والا تو جو دشمنی تھی وہ کتنی باہر آئی. بہرحال اب امام علی علیہ السلام کی شہادت سے میں لنک کر رہا ہوں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کو. جب حضرت ابو طالب علیہ السلام اس دنیا سے گئے تو کافروں کو ایسا لگا کہ اب تو رسول خدا کی کوئی حفاظت ہی نہیں کر سکتا، اب تو محمد تو گئے، محمد تنہا ہو گئے. اب انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد ہم کرتے یہ ہیں کہ رسول خدا کو ٹھکانے لگا، نعوذ باللہ، رسول خدا کے ساتھ کچھ کیا کیا جائے، کیا سزا دی جائے. اب حضرت ابو طالب کے ٹائم پہ تو کوئی قریب بھی نہیں آ سکتا تھا، اور حضرت ابو طالب کے جانے کے بعد سب مشورہ کر رہے ہیں کہ رسول خدا کو کیسے مارا جائے. صحیح. اور یہ مشورہ کرنے کے لیے سب جمع ہوئے ایک جگہ پہ جس کا نام ہے دار الندوہ. ایک گھر تھا. اس گھر میں مکہ والے جمع کب ہوتے تھے؟ جب ان کو کوئی بہت بڑی مشکل پیش آتی تھی نا، تو سارے بڑے جو بوڑھے بوڑھے لوگ ہوتے تھے نا، بزرگ ہوتے تھے، وہ جمع ہوتے تھے. سارے خاندانوں کے بزرگ افراد ایک جگہ پہ جمع ہوتے تھے سارے. اور وہاں پہ شرط یہ تھی کہ 40 سال سے کم کا تو کوئی بندہ آئے گا ہی نہیں، میں آپ کوئی بھی نہیں جا سکتے، وہاں پہ صرف بڑے لوگ جائیں گے. ٹھیک ہے، 40+ اونلی. اور وہاں پہ جا کے وہ کرتے کیا تھے؟ مشورہ کرتے تھے کہ بھائی مشکل کیسے حل کریں. انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ چلو دار الندوہ چلتے ہیں، اور دار الندوہ جا کے محمد کے لیے کوئی سازش کرتے ہیں، رسول خدا کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں. ابو جہل نے سب کو بولا بھائی دار الندوہ آ جاؤ، سب کے سب دار الندوہ پہنچ گئے. 40 بندے، 40 بندے، اور ہر بندہ کتنا؟ 40 ایئر سے زیادہ کا، 40 سال سے زیادہ کا. ٹھیک ہے. سارے بڑے بڑے لوگ دار الندوہ پہنچے. جب دار الندوہ پہنچے تو ایک بندہ وہاں پہ اور کھڑا ہوا تھا پہلے سے، ایک وائٹ داڑھی بوڑھا سا آدمی کھڑا ہوا ہے وہاں پہ. تم کیوں کھڑے ہوئے یہاں پہ؟ تمہارا کیا کام ہے؟ تم کون ہو؟ بولے بھائی میں مکہ کے باہر ایک قبیلے سے ہوں، مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ تم لوگ محمد کے خلاف سازش کرنے کے لیے آئے ہو، کوئی پلاننگ کرنے کے لیے آئے ہو، تو میں بھی اس پلاننگ کا حصہ بننا چاہتا ہوں کیونکہ میرے پاس بھی بہت اچھے مشورے ہیں. انہوں نے بولا چلو ہمیں تو بھائی کوئی پلانر چاہیے، اچھی بات ہے یہ بھی آ جائے. اس کو بھی بلا لیا. اب ہو گئے 41. یہ لوگ اندر بیٹھے اور انہوں نے بولا کہ بھائی سب سے پہلے ابو جہل نے شروع کیا. ابو جہل نے کہا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ ہم پورے عرب ممالک میں جتنے بھی دنیا میں لوگ عربی بولتے ہیں ان سب میں ہماری ویلیو سب سے زیادہ ہے. ہم مکہ والے ہیں، ہم خانہ کعبہ والے ہیں، لوگ ہمارا احترام کرتے ہیں، سالوں سے احترام کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے، اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ بھائی ہمارے علاقے میں ایک جوان پیدا ہوا ہے جس کا نام ہے محمد، جو بڑا ہوا ہے ہمارے پاس، اور اس کا اخلاق بہت اچھا تھا، ہمارے ساتھ بہت اچھا کام کرتا تھا. ہم اس کو کوئی امانت دیتے تھے، اس کی حفاظت کرتا تھا، کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا. ہمیں اس کو صادق اور امین کہنا شروع کر دیا.
لیکن وہ جب بڑا ہوا تو بڑا ہونے کے بعد اس نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں. اور صرف وہ اپنے آپ کو خدا کا رسول نہیں کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ تم لوگ جن بتوں کی پوجا کرتے ہو وہ صرف پتھر ہیں, ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے یعنی برا بلا کہتا ہے بھائی یہ تو پتھر ہے, صرف یہ تو کوئی خدا تھوڑی ہے. اور ایسا ہی تھا نا, یہ بت اپنی خود ہی بناتے تھے اور پھیلتے تھے یہ خدا ہے. تو رسول خدا ان کو کہتے تھے بھائی یہ بت خدا نہیں ہے. تو کہنے لگے بھائی یہ بت ہمارے بتوں کو ہمارے خداؤں کو گالیاں بھی دیتا ہے اور ہمارے جوانوں کو گمراہ بھی کرتا ہے. ہمارے لوگ ڈیوائیڈ ہو گئے, آدھے لوگ مسلمان ہو گئے, آدھے کافر رہ گئے, تو جھگڑے بھی بہت ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہمارے باپ داداؤں کو جو کافروں کی جو بتوں کی پرستش کرتے ہوئے چلے گئے دنیا سے, ان کو سب کو جہنمی کہتا ہے. تو ہمیں محمد کو کچھ علاج کرنا چاہیے. محمد کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ابھی تک تو ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں تھی جب حضرت ابو طالب تھے, اور ابھی آ کے کہہ رہے کہ محمد کے ساتھ کیا کیا جائے ذرا دیکھیں. تو ایک بندے نے بولا کہ بھائی میرا یہ خیال ہے کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک کہتا ہے محمد کو کوئی چھپ کے جا کے قتل کر دیتے ہیں. کہیں بھی ادھر ادھر سے گزر رہے ہوں وہ, ہم میں سے کوئی بندہ چھپ کے جائے اور چپکے سے ان کو قتل کر دے. اگر بنو ہاشم قاتل کو پکڑ بھی لیں گے تو ہم بولیں گے بھائی بنو ہاشم آپ اس قاتل کو قتل نہیں کرو, ہم محمد کے ایک خون کے بدلے آپ کو 10 خون بہا دیں گے. خون بہا کیا ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ نے غلطی سے کسی بندے کو قتل کر دیا, فار ایگزامپل آپ گاڑی چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور گاڑی چلاتے ہوئے غلطی سے آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی اور آپ نے کوئی جان بوجھ کے کوئی لاپرواہی نہیں کی, لیکن کسی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کسی کی ڈیتھ ہو گئی, تو بھائی پھر کیا ہوتا ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ بھائی آپ کو پھر خون بہا دینا پڑے گا, دیت دینی پڑے گی. انہوں نے بولا کہ ہم جان بوجھ کے قتل کریں گے اور پھر بنو ہاشم کو بولیں گے کہ آپ 10 ٹائمز خون بہا لے لو. صحیح ہے, بہت سارے پیسے ہوں گے, ایک خون بہا بہت زیادہ ہوتا ہے, 100 اونٹ ہوتے ہیں, تو 10 خون بہا کا مطلب 1000 اونٹ, 1000 اونٹ, بہت سارے پیسے مل جائیں گے بنو ہاشم کو. بنو ہاشم مان جائیں گے. یہ جو بوڑھے انکل آئے تھے نا الگ سے, یہ کہنے لگے کہ بڑا ہی بیکار آئیڈیا دیا تم نے. کیوں بھائی؟ کبھی بیکار آئیڈیا اس لیے ہے کیونکہ تمہیں کیا لگتا ہے بنو ہاشم 10 خون بہا لے کے چھوڑ دیں گے؟ وہ قاتل کو پکڑیں گے بھی, رسول خدا کا خاندان ہے. اب اگر آپ نے آپ کے کسی خاندان کے بندے کو کسی نے مار دیا تو آپ کا خاندان تو اس کو پکڑے گا نا بھائی. تو کہا بنو ہاشم تو بڑے بہادر ہیں, وہ پکڑیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے. تو تم میں سے کون ہے جو خود قتل ہونا چاہے گا محمد کو قتل کرنے کے لیے؟ سب نے بولا نہیں بھائی, مرنا کسی کو بھی نہیں ہے. تو پھر دوسرے نے آئیڈیا دیا, ایک نے بولا کہ اچھا ایک کام کرتے ہیں, ایک گھر بناتے ہیں, ایک کمرہ بناتے ہیں جس کو بڑا مضبوط بنائیں گے, جس کو کوئی توڑ نہیں سکے, اور ہم سب مل کے محمد کو اس کمرے کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو بند کر دیں گے. اب جب ہم سب مل کے بند کریں گے تو بنو ہاشم ہمیں قتل بھی نہیں کر سکیں گے کیونکہ ہم نے مارا تھوڑی ہے, ٹھیک ہے. اور ہم سب مل کے ہوں گے تو بنو ہاشم کس کس سے لڑیں گے؟ تو بنو ہاشم لڑ بھی نہیں سکیں گے اور محمد اندر پڑے رہیں گے, نعوذ باللہ من ذالک, محمد اندر ہی کمرے کے اندر ہی گھٹ کے مر جائیں گے, نعوذ باللہ. یہ جو بوڑھے انکل آئے تھے کہنے لگے یہ بھی بڑا ہی بکواس آئیڈیا ہے. کیوں بھائی؟ یہ بکواس آئیڈیا اس لیے ہے کہ بنو ہاشم اگر تم لوگ سے لڑ نہیں سکتے, لیکن جب حج کے سیزن میں پوری دنیا سے لوگ آئیں گے حج کرنے تو بنو ہاشم ان کو بولیں گے کہ یہ ہمارے قبیلے کے بندے کو, ہمارے خاندان کے بندے کو ان لوگ نے اندر دبا دیا, اندر کمرے میں لاک کر دیا, تو وہ سب لوگ مل کے ہمارے خلاف ہو جائیں گے اور ہمیں کھولنا پڑے گا. تو ایک اور بندہ کھڑا ہوا, کہنے لگا میرے پاس ایک بہت زبردست آئیڈیا ہے. کیا آئیڈیا ہے؟ کہ بھائی محمد کو قتل نہیں کرتے, محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو قتل نہیں کریں گے, ان کو ایک اونٹ پہ باندھیں گے اور اونٹ پہ باندھ کے ان کو باہر بھیج دیں گے. اونٹ پہ باندھ کے ان کو مکہ سے باہر بھیج دیں گے. کیا ہوگا؟ وہ اونٹ مکہ سے باہر ایسے ہی گھومتا رہے گا, محمد اس کے اوپر بندے رہیں گے اور وہیں پہ اونٹ ادھر ادھر پھرتے پھرتے آخر محمد شہید ہو جائیں گے. بوڑھا پھر کہنے لگا یہ تو اس سے بھی زیادہ بکواس آئیڈیا ہے, ان دونوں آئیڈیوں سے زیادہ تیسرا والا آئیڈیا بیکار ہے. کیوں؟
کہا بھائی یہ تو جب تم اس طرح بھیجو گے، اگر بنو ہاشم کو محمد نہیں بھی ملے تو محمد اونٹ پہ جاتے جاتے، کوئی اونٹ تو ظاہر سی بات ہے کوئی آبادی ڈھونڈے گا جہاں پہ اس کو کھانا پانی ملے. جب وہ کسی کھانے پانے والی کسی گاؤں میں پہنچے گا، محمد ان کو بولیں گے مجھے کھولو، وہ کھولیں گے. محمد اتنے اچھے اخلاق ہے ان کا اتنا اچھا کردار ہے، لوگ ان کے ویسے ہی محبت کرنا شروع ہو جائیں گے، لوگ ان سے محبت کرنا شروع ہوں گے، اور وہ پورے لوگ آہستہ آہستہ سارے گاؤں والے ان سے محبت کر کے ان پہ ایمان لے آئیں گے، اور پھر آخر میں محمد ہم پہ حملہ کر دیں گے اور تم لوگ سب کو قتل کر دیں گے. جنہوں نے ان کو اونٹ پہ باندھ کے باہر بھیجا تھا ان سب کو مار ڈالیں گے. کہنے لگے ہاں یہ بات بھی ہے. تو پھر سب مل کے اس بوڑھے سے کہنے لگے کہ اے بوڑھے، تم ہی بتا دو بھائی، تم ہمارے سارے آئیڈیا کو تو خراب بول رہے ہو، تمہارے پاس کوئی آئیڈیا ہے محمد کو قتل کرنے کا؟ کہنے لگا میرے پاس آئیڈیا ہے، بڑا خطرناک آئیڈیا ہے. کیا آئیڈیا بھائی؟ بھائی میرے پاس آئیڈیا یہ ہے کہ تم سب مل کے، جس میں بنو ہاشم کا بھی، رسول خدا کے خاندان کا بھی ایک بندہ لو، اور سب مل کے ایک ساتھ جا کے محمد کو قتل کر دو. اب اگر بنو ہاشم والے بولیں گے، خاندان والے بولیں گے کہ بھائی ان کو کس نے قتل کیا، تو ہم بولیں گے ہم سب نے قتل کیا. تو بولیں گے کہ بھائی ہم دیت لیں گے، تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی آپ کس کو قتل کرو گے محمد کے بدلے میں؟ ہم نے تو 40 بندوں نے مل کے قتل کیا ہے. اب آپ یا تو اب 40 کے 40 بندوں کو قتل کرو، تو ہم قتل نہیں کرنے دیں گے. کسی ایک کی غلطی نہیں ہے، 40 نے مل کے قتل کیا. اور پھر وہ بولیں گے، پھر ہم ان کو بولیں گے اچھا بھائی آپ قتل نہیں کرو، ہم آپ کو 3 ٹائمز خون بہا دے دیتے ہیں، 100 اونٹ کی جگہ 300 اونٹ آپ کو دے دیتے ہیں، آپ یہ معاملہ رفع دفع کر دو. لوگوں نے بولا یہ آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، اس آئیڈیا میں تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تھا کون بوڑھا آدمی پتہ ہے کسی کو؟ یہ تھا شیطان، انسان بن کے آیا تھا رسول خدا کو قتل کرنے کی سازش کرنے کے لیے. اس کو نہیں پتا کہ رسول خدا کو قتل کرنے کے لیے شیطان سازش کر رہا ہے، لیکن رسول خدا کی حفاظت کے لیے خدا ہے. وہ اب رسول خدا کی حفاظت کیسے کرے گا؟ اب یہ کل ہی بتاؤں گا میں انشاءاللہ کہ رسول خدا کی حفاظت کیسے کی، اور کس نے کی، اور کس طرح کی، اور اس میں کیا فضیلتیں ملی. ٹھیک ہے، تو ایک مرتبہ رسول خدا پر درود پڑھیں. بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت،